سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. ڈیلی آپ ٹائم جب سوئیں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھیں تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئیں، ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں، اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، عادت پڑ جاتی. جیسے 1.5 گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے نا، تو 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 4.5 گھنٹے ہو گئے، پھر 1.5 گھنٹہ 6 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے 3 گھنٹے سوئے یا 4.5 گھنٹے سوئے یا 6 گھنٹے سوئے، تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ 6 گھنٹے سونے کی بجائے 6.5 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے. اسی طرح اگر آپ 7 آورز کر لیتے ہیں تو بھی، تو اس میں پھر کیا ہے، پھر 7.5 کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے. اس میں دن کے بھی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کا بھی شامل کر لیں، کیونکہ 24 آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک. ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا معیار یا اس کا تعین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی عادات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے. کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی، کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی. کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے، کیونکہ میرا یہ ٹریگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے. ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا، یا ابھی مرنا نہیں چاہتا، یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں، تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا، جی کر ہی کریں گے نا. تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے کہ جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے. یہ نہیں کہ 1.5 گھنٹہ سوئیں یا 2 سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں، اور باقی سارا دن ادھر پڑے ادھر گریں، کچھ نہ کریں، یہ بھی کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن میں لائیں، اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے، اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹرب ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے وقت، تو وہ نہیں سو پاتے. کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے. چاہے آپ ایک ہی اسٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کیلکولیٹ کریں، یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ 2-3 بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کیلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ رات کو جیسے 3 گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تہجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے، یعنی مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں، وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے. بیڈ میں پڑے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے. تو اس سے بھی پرہیز کریں، یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے موسٹ فروٹفل بنائیں، زیادہ کارآمد بنائیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگے، یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا. بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں، کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں، کئی مسائل کا حل ملتا ہے. کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، تو وہ بھی بڑا اچھا ہے. نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے. تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے، زیادہ فائدے کی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے.